کی ہو نوکری نہیں ملی ہو. ایک آدمی لیکچرر ہوتا ہے 65% ڈیمانڈ کرتے ہیں, ہم 43 لے کے ڈالتے ہیں, سفارش کرتے ہیں, فلاں صاحب سے فون کراتے ہیں, 43 والے کو نہیں ملنی ہے. اب جب تم کو یہ بات معلوم بھی ہو گئی ہے کہ مسلمان کو نوکری نہیں ملتی ہے, تو ایسی جگہ پہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اور آگے بڑھ کر دکھلائیں کہ ہم 90 والے میں داخل ہیں, ہم 43 سے نیچے جا رہے ہیں اور سفارش کروا رہے ہیں. نہیں ملنی نوکری نہیں ملنی ہے. ٹاپ کی جگہ آج بھی خالی ہیں, اچھے لوگوں کے لیے آج بھی جگہ ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پورا کریں. اب سوال ایک یہ ہو سکتا ہے کہ 43 دوسرا پایا اس کو مل گیا, ہم کو کیوں نہیں ملا؟ یہ وہی سوال ہے کہ پولیس والے سے سوال کیا جائے کہ تم مجھے کیوں مار رہے ہو, تم تو رشوت لیتے ہو. آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ ہم کو اگر نہیں مل رہی ہے تو وجہ کیا ہے. اچھا, رہی دہشت گردی کی بات, بہرحال یہ ایک پری پلاننگ ہو رہی ہے. ایک بات اندر کی بتا دیں آپ کو کہ اوپر والا سوتا نہیں ہے, اوپر والا سوتا نہیں ہے. اگر یہ دہشت گردی کی بات کی حقیقت نہیں ہوگی, آپ دعا بھی کریں اور اپنے کیریکٹر کو پیش کریں, خود بخود آج نہیں. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 15-20 دن سے چکا الٹا گھوم رہا ہے, تھوڑا سے 15-20 دن سے چکا الٹا گھومنا شروع ہوا ہے, اور یہ چکا تگڑا بھی گھوم سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں. کوئی آدمی مثال کے طور پر کہیں بھی بم دھماکہ کر دیا ہے, کسی بھی ایک انسان کی جان لینا اللہ کو جواب دینا ہے, کیونکہ جان کا دینے والا کون ہے؟ پروردگار عالم. لینے والا کون؟ رب ہے. لہذا اس کے علاوہ کوئی نہیں. لہذا اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ ہم اپنے کیریکٹر کو شو کریں اور اپنے رب سے دعا کریں. انشاءاللہ یہ حالات جلد کروٹ کھانے والے ہیں, اور جس نے اس کا بیڑا اٹھایا تھا اس کا بیڑا بھی غرق ہونے والا ہے. نثار بھائی نے سوال کیا ہے, کیا مسلمان دینی اور اخلاقی طور پر غیر مسلموں سے بھی یہ مذہب, اگر نہیں تو پھر کیوں انہیں جو قصور مل رہے ہیں؟ اگر حال یہ تقریباً وہی بات ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نیک ہیں, نماز پڑھنے والے ہیں, غیر مسلمین کے اندر وہ صفتیں موجود نہیں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ان کے ساتھ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آپ اگر نیک ہیں, جس کو آپ نیکی کہتے ہیں روزہ نماز کو, اس کے لیے آپ نے پہلے سے کہا ہے. نماز پڑھتے وقت ہم لوگوں کو بچپن سکھلایا جاتا تھا 4 رکعت نماز واسطے اللہ تعالیٰ کے, واسطے دنیا کے تو پڑھا ہی نہیں آپ نے, تو دنیا ملنی ہی نہیں ہے. آپ تو پہلے ہی بولے ہیں کہ واسطے اللہ تعالیٰ کے. تو لہٰذا یہ کنفیوژن جو بار بار آ رہا ہے نا, وہ نکال دیں کہ ہم دنیا میں روزہ نماز کرنے کے باوجود بھی پست ہیں. دنیا میں سسٹم اللہ تعالیٰ کا جو رکھا ہوا ہے ہر چیز کے لیے, اس سسٹم کے تحت چلیں گے. جب تک وہ سسٹم آپ فالو نہیں کریں گے, آپ یقین جان لیں کہ اس چکر میں آنا چاہیے جو رب کا چکر ہے سسٹم کا. اس کے علاوہ جو ہے یہ معاملہ بن نہیں سکتا ہے. مصطفیٰ بھائی یہ ہیں, سوال کیا ہے کہ ایک شخص کسی گناہ میں حد درجہ ڈوبا ہوا ہے اور بار بار توبہ بھی کر رہا ہے, لیکن پھر وہ گناہ کر رہا ہے, مگر وہ گناہ تنہائی میں کرتا ہے, زمانے کے سامنے نہیں کرتا ہے, تو اللہ اسے کہاں ذلیل کرے گا, دنیا میں یا قیامت میں؟ دیکھیں اللہ کا معاملہ ہے, بندے سے پوچھتے ہیں. دیکھیں اگر یہ حقیقت ہے کہ وہ توبہ کر رہا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے, غور سے سنیں, توبہ کرتے وقت اس کے ذرہ برابر بھی دماغ میں نہیں ہے کہ دوبارہ گناہ کریں گے, اور پھر انسان کی حیثیت سے گناہ ہوتا ہے. ایسا 1000 مرتبہ بھی ہوگا تو رب کہتا ہے ہم معاف کر دیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ اے میرے بندو, جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اس کو بھی اللہ اپنا بندہ بولتا. ہمارا بیٹا چور ہو جائے نا تو ہم تعارف نہیں کراتے میرا بیٹا بڑا بدماش ہے, نام نہیں بتاتے میرا بیٹا ہے. لیکن رب جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کیا ان کو بھی اپنا بندہ مانتا ہے. لہذا رب کی ذات سے پوری امید رکھیں, لیکن اس میں ٹیکنیکل پوائنٹ یاد رکھیں کہ توبہ کرتے وقت دوبارہ گناہ کرنے کا وہم و گمان بھی نہیں ہے. پوچھا گیا کیسے معلوم ہے کہ توبہ قبول ہو گئی؟ جب گناہ یاد آوے تو گناہ کی لذت اگر محسوس نہیں ہو تو سمجھ لینا توبہ قبول ہو گئی ہے. گناہ کیا ہے, جب دوبارہ وہ گناہ آتا ہے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ توبہ قبول ہے. اور اگر وہ گناہ یاد آنے پہ لذت ہوتی ہے تو سمجھ لینا پہلی توبہ بھی ابھی ہینگ ہے, لٹکی ہوئی ہے. لہذا یہ گھبرائیں نہیں, توبہ کریں. اب اس بار اس طریقے سے توبہ کریں. اگر یہ بار بار ایسا ہو رہا ہے اس طریقے سے توبہ کریں کہ اے پروردگار عالم, بارہا نیت کرتا ہوں کہ نہیں کروں گا, لیکن ہو جاتا ہے, تو ہر چیز پر قادر ہے.
لہٰذا اے پروردگار عالم اس سے میری حفاظت فرما، انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا مولانا ہم کو گانا سننے کی بڑی عادت ہے، بڑی دعا کرتے ہیں کہ ان قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا چلو میرے ساتھ آج تم کو توبہ کرا دیتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جب گانا سنے تب سر میں درد ہو جائے۔ کہا مولانا مروا دو گے یار۔ ہم نے کہا بھائی تم کو گانا سے نفرت ہے، چھوٹ نہیں رہا ہے، تم توبہ کرو کہ اللہ تعالیٰ جب گانا سنے نا، جب میوزک سنے تو سر میں درد شروع ہو جائے۔ کہا مولانا مروا ڈالو گے یار۔ تو اندر کہیں چور ہو سکتا ہے، اس چور کو ختم کریں، بات بن جائے گی۔ عبد الغنی صاحب، خواتین اگر مسلمان ہیں تو کس جگہ پر اور کون سی نوکری کرنا چاہیں؟ اس میں کون سی نوکری میں عزت، کون سی نوکری میں ذلت؟ کسی نوکری میں نہ عزت ہے عورت کی، نہ ذلت ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ عورتوں اپنے گھر کو لازم پکڑو، تو عزت وہاں ہے جو قرآن نے کہی۔ آج ہم تو پڑھاتے ہیں نا، تو ہم تو لڑکیوں کو ہی پڑھاتے ہیں، تو میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جب میں پوچھتا ہوں کہ واٹ از یور ایم ان لائف، ایک بچی نہیں بولتی، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں کہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ ایک اچھی عورت بن جاؤں اور اپنے بچوں کی شادی کے بعد اچھی پرورش کروں۔ کوئی کہتا ہے وی وانٹ ٹو بیکم MBA بیکاز وی وانٹ ٹو بیکم مینیجر۔ اچھا دو ہی بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنیں گے انجینئر؟ اب میں ڈاکٹر کو پڑھائے گا کون؟ وہ بھی تو بن جاؤ کوئی بھائی۔ آدھی دنیا ڈاکٹر، آدھی دنیا انجینئر، بقیہ کہاں جائیں گے؟ دنیا کیسے چلے گی؟ ایک لڑکی بھی یہ نہیں کہتی۔ اب پڑھنے کا مقصد ہی کیا ہو گیا؟ جاب ہو گیا۔ بہرحال جو سوال کیا اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ اگر ضرورت نہیں ہے، جو فتویٰ ہے آج کا، اگر ضرورت نہیں ہے تو عورت کی عزت اس کے گھر میں ہے۔ اور اگر اکنامیکل پرابلم کریٹ ہو گئی ہے، دو وجہ سے ہو سکتی ہے، یا تو ہسبینڈ نہیں ہے، یا فادر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا یہ کہ ہسبینڈ کی تنخواہ اتنی کم ہے کہ ہم کفایت سے بھی زندگی نہیں گزار سکتے، تو ایسی نوکری کرنے کی اجازت ہے جہاں پر مخلوط لوگ نہ ہوں، کوئی سسٹم نہیں ہو، عورت مرد دونوں جو کام کریں۔ یہ کبھی مجھ سے بات کر لیجیے گا یہ کیوں سسٹم شروع ہوا ہے؟ یہ مرد بڑے ہوشیار ہیں، یہ جان بوجھ کر یہ کلچر ڈیولپ کیا گیا کہ عورتیں کام کریں۔ دیکھیں ہم اپنی بیوی سے اگر کہیں کہ یار ہمارا بوجھ تم بھی بانٹو، تو اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی، یار یہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری مجھے۔ ہم ایسا نہیں بولتے، ہم کیا بولتے ہیں؟ یار تم بھی پڑھی لکھی ہو، یہ کیا بات ہے کہ تم جو ہے گھر میں بیٹھی رہو چار دیواری میں۔ اب وہ کہتی ہاں جم کر کے ہم بھی کام کریں گے، حالانکہ میرے اندر کیا ہے کہ یہ کام کرے تاکہ ہمارا بوجھ بٹے۔ یہ ایک وجہ، ہم بڑے ہوشیار ہیں، آپ کو بتا دیں۔ وہ اپنے اچھا کرنے کے لیے یہ سسٹم یورپ نے شروع کیا اور جس کی لپیٹ میں ہم آ گئے۔ لہذا اگر مجبوری نہیں ہے تو جاب کرنے کی اجازت نہیں ہے، جو میں نے بات بتا دی۔ اگر اس کنڈیشن کے ساتھ کوئی جاب کرتا ہے دین دیر از نو پرابلم۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، عبد الباسط غالباً ان کا نام ہے، ٹیچر ہیں، ہمارے جاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس دنیا میں ذلیل اور خوار ہو تو اس کو اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں یا سزا۔ اگر عزت کے بعد ذلیل ہوا ہے تو سزا ہے۔ جیسے مسلمانوں کو پہلے عزت ملی اور اب ذلیل ہوئے، یہ بطور سزا ہے۔ اور اگر شروع سے یہی حالت رہی تو اس کا مطلب سسٹم کو فالو نہیں کر پا رہا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ اگر عزت ملنے کے بعد یہ حالت ہوئی ہے تو فالٹ ہوا ہے بطور سزا کے، اور اگر شروع سے یہی کیفیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سسٹم کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ مولانا برائے کرم اپنے سائٹ کا پتہ دیں۔ میری سائٹ ہے fahmeislam.com، FAHMEISLAM.com۔ محمد شہنواز صاحب نے کیا ہے، کچھ مسلمان مانتے ہیں کہ سیاست اسلام کا حصہ نہیں ہے، کیسے ان کو سمجھائیں؟